جی دوستو، رات کے 12 بج رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کے لیے اسٹوری بنا رہی ہوں، لیکن یہ میں کل اپلوڈ کروں گی رات کو 9:10 PM۔ دوستو، یہ آپ لوگوں نے اکثر تو یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر جو ہے نا ہماری جو والدین یا ہمارے گھر میں جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے دادو دادی ننا نانی سب آ سکتے ہیں۔ اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ جب نماز کا مطلب جب صبح فجر کا ٹائم ہو رہا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے جگانے کی غرض سے میری پاؤں ہلائی، یا میری جو چارپائی تھی اس کو ہلائی، یا ایسا کسی نہ کسی نے تو سنا ہوگا اپنے گھر میں، کسی نہ کسی سے کسی کی سٹوری سنی ہوگی یا کسی بڑے کی کوئی بات سنی ہوگی۔ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ لوگوں نے ایسا کبھی کسی سے سنا ہے، یا آپ لوگوں نے لازمی نہیں کہ آپ کے گھر کی کہانی ہو، لیکن کسی اور سے اس طرح کہ بھئی یہ جو صبح کا ٹائم ہوا تو ابھی میں سو رہا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے جگانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر جب میں جھاگ گیا تو کوئی نہیں تھا۔ اب ایک بات آپ لوگ بالکل غور سے سنیے، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ اینڈ تک رہیے کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے۔ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ وہ فجر کو آپ کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیٹس آئی تھنک دیٹس ریئلٹی، کیونکہ یار کئی مرتبہ میری امی جو ہے نا، ابھی میں نے کوئی چینل وینل بنایا نہیں تھا کہ اکثر میری امی کہتی تھی کہ یار ہاں میں تو بہت سو رہی تھی، لیکن اچانک مجھے فیل ہوا جیسے کسی نے میری چارپائی ہلائی ہو، یا کسی نے میری جو ہے پاؤں ہلائی ہو، یا انگلی جو میرے پاؤں کی اس کو ہلائی ہو، اس طرح۔ کیونکہ جنات یہ اعتراف خود کرتے ہیں، اکثر ایسا سننے کو ملا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ڈن ہے بھئی کہ جنات خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو گھر کے بڑے کو ٹھیک ہے، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے نا، اس کو فجر کے ٹائم اکثر جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی چارپائی کو ہلاتے ہیں، یا اس کے انگلی وغیرہ ہلاتے ہیں، یا کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو جگانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک پوڈ کاسٹ یا شاید ایک پروگرام تھا، اس میں دیکھ رہی تھی، تو اس میں سے تھا کہ ایک شخص نے ان سے سوالات کیے تھے کہ مطلب آپ لوگوں کی ہابیز جو انسانوں کے ساتھ مطلب کھیلتے ہو، تو ایک یہ بات بھی اس میں، اور یہ تو اسلام میں بھی ہے یہ بات کہ اگر آپ کے گھر میں کمرے ہیں تو ایک آپ کے والدین کا، ایک آپ چلو فرض کریں ایک کمرہ آپ کا، ایک آپ کی بیوی کا، ایک آپ کے بچوں کا، اور جو چوتھا کمرہ ہے نا یا پانچواں، وہ شیطان کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں، اس پوری بات کا دوستوں میں مطلب سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بستر یا کمرہ ہے جو یوز میں نہیں ہے، بس ہے صرف، تو سمجھو کہ وہ جنات کا دیرا ہے۔ تو یہ اعتراف خود انہوں نے کی ہے کہ گھر میں جو بھی بستر یا ایسا کمرہ خالی ہو وہ ہمارا ہوتا ہے، ہم وہاں پر ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جب ہم باتیں کرتے ہیں نا دوستو، تو ان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا ایک جن سے، ایک شخص نے، کہ کیا اس وقت جو میں آپ سے سوال جواب کر رہا ہوں تو کیا آپ یہاں اکیلے ہیں یا آپ کے اور بھی بہت سارے دوست ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میرے علاوہ بہت سارے یہاں ہیں جو کہ پنکھے سے لٹکے ہوئے ہیں اور ہماری باتیں سن رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک پروگرام میں ایک شخص نے بتایا تھا کہ ان سے سوال جواب کیا گیا تھا ایک سے، اور اس نے بہت ہی مشکل سے جب وہ اس کے انڈر آیا تو پھر اس نے یہ جوابات دیے تھے کہ ایک تو ہماری یہ ہابی ہوتی ہے کہ ہم گھر کے جو بڑا ہوتا ہے نا، ہم اس کو صبح صبح جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم میں ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے مردوں کے بال نہیں ہوتے، لیکن ہماری عورتوں کے اتنے لمبے لمبے بال ہوتے کہ وہ زمین پر بکھرے پڑے ہوتے۔ مائی گاڈ، اس وقت جو تصویر دکھایا جا رہا تھا اسکرین پہ، ایک جنہ کی، یعنی ایک عورت کی جو جن تھی،
تو اتنے لمبے بال کہ مجھے خوف آیا، وہ پورے زمین پہ پڑے تھے۔ تو دیکھو اللہ نے ان کو ہر چیز عجیب دی ہے، یعنی نارمل نہیں دی، تبھی تو وہ خطرے اور خوف کا نشانہ ہے نا، کہ اس کے مردوں کے بال ہی نہیں ہوتے، تو اوبیسلی ایک جب انسان گنجا ہوتا ہے تو ویسے بھی بندے کو ان سے رات میں ڈر لگتا ہے، اور اگر عورت کے بال ہوتے ہیں ہماری عورتوں کی، انسانوں کی، ہم انسانوں کی، تو ہمارے نارمل طریقے سے ہوتے ہیں، جو کہ ایک حسن ہوتا ہے، تو ان کا کیا ہے کہ ان کے تو اتنے لمبے کہ وہ زمین پر کتنے گز دور پڑے ہوتے ہیں اس سے۔ اور دوسری بات یہ بھی اس میں کی گئی تھی کہ اگر ایک نارمل انسان جو ہے ان کی پریگننسی 9 منتھ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 9 منتھس اس طرح، تو ایک جنہ جو ہوتی ہے، جن پتہ نہیں اس عورت جن کو جنہ کہتی ہے، لیکن اس کی بات کر رہی ہوں، جن کی، تو اس عورت کی 15 منتھ پریگننسی چلتی ہے، اور یہ بات واضح طور پر ثابت کی گئی کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایلیپنٹ جو ہوتی ہے نا دوستو، اس کی پریگننسی کہتے ہیں کہ 2 سال تک ہو سکتی ہے۔ اس کا بچہ جو گروتھ کر رہا ہوتا ہے نا اس کے پیٹ کے اندر، تو کہتے ہیں کہ وہ 2 سال اس میں لگ سکتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ اگر ایک ایلیپنٹ کی اتنا ہو سکتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ چوہے بلیوں کی 6 منتھ، اس طرح بہت ساری چیزیں، اور ہم انسانوں کی 9 منتھ تو ان کے 15 ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور کہ ان کے نام بھی ہوتے ہیں جنات کے، جیسے ہمارے نام ہیں ایسے ان کے بھی ان کے مذہب کے لحاظ سے نام ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا پروگرام تھا جو میں دیکھ رہی تھی، وہ بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ وہ جن کیا پتہ جھوٹ بھی بہت، مطلب جو باتیں انہوں نے کی تھی اس پر جب ریسرچ کی تو اس میں کچھ باتیں ایسی بھی نکلی جو کہ نہیں ہو سکتی، تو کیا پتہ کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اور کچھ باتیں جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری ایکٹیویٹیز میں ایک ایکٹیویٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم گھر کے بڑے کو جگاتے ہیں، میں صرف وہ بتا رہی ہوں جو حقیقت تھی، جو ریسرچ کے بعد حقیقت تسلیم کی گئی تھی، تو وہ صحیح ہے۔ اکثر میری امی، اکثر میری نانی، میری دادی، میرا بڑا بھائی اس طرح کہتا تھا نا کہ ہاں میں اٹھ گیا، ورنہ مجھے تو دیر ہو جاتی نماز پڑھنے میں، لیکن شکر ہے مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہو کہ اٹھو، یا اس طرح کہ کسی نے مجھے ہلایا اٹھو، یا اس طرح کہ کسی نے میری چارپائی ہلائی جیسے زلزلہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ واقعی یہ چیز ہوئی ہے۔ اور میری ایک فرینڈ بھی مجھ سے بات کرتی تھی کہ وہ نماز کی بہت پابندی، تو کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے کافی دیر ہو رہی تھی، مطلب میں سو رہی تھی، تو مجھے 3-4 بار لگا 5-6 منٹ کے اندر کہ کوئی مجھے جگا رہا ہے، اور جب میں نہیں جاگ رہی تھی تو اس نے غصے میں مجھ سے کہا کہ اٹھنا نہیں ہے، تو جب میری آنکھ کھلی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو یہ چیز تو بہت سارے لوگوں کے سنز میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو اٹھنا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک سائیکو پرابلم ہوتی ہے کہ رات سے آپ یہ ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھئی مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے، تو وہ چیز آپ کے دماغ سے چپک جاتا ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جنات بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہمارا ایک ہابی ہے کہ ہم بندے کو جگاتے کچھ اچھا، ایک یہ بھی ہے کہ ہم میں ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہوتے ہیں تو اگر وہاں کوئی خالی کمرہ یا بستر ہو تو وہ ہمارا ہوتا ہے، یعنی ہم وہاں ہی قیام کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ گھر میں ایسی خالی جگہ مت چھوڑے، یعنی ایسی بستر جو مطلب بالکل اس میں سب کچھ ہو، سرہانہ اور کیا کہتے ہیں اس کو، پشتو میں تو مجھے نام آتا ہے لیکن اردو میں نہیں آتا، رضائی وغیرہ سب، تو اس کو رات کو اس طرح مت بچھانے دینا، یعنی اس کو ایک سائڈ پر فولڈ کر کے رکھا کرو، کیونکہ اس میں جنات کے آرام کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، وہ پھر سو جاتے۔ اچھا، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم زیادہ تر ان عورتوں کے بھی، ہم میں سے زیادہ ایسے ہیں جو ان عورتوں کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں جو تھوڑی سی مطلب کیا کہتے اس کو، مطلب اچھی نہ ہوں۔ تو یہ چیزیں انہوں نے بتائی تھی اس پروگرام میں، اور میرے خیال سے یہ سچ بھی ہے، یہ ہم نے سنی بھی ہے، اور اس پر پھر اس بندے نے اپنی ایک ریسرچ بھی بیان کی تھی کہ ہاں یہ زیادہ تر اس میں رائٹ ہے، صحیح ہے۔
اور زیادہ تر اس میں کچھ غلط باتیں بھی تھی، یعنی کہ جو کسی ریسرچ سے ثابت نہیں ہوئی تھی. خیر میں زیادہ بھول رہی ہوں، یہ بہت بڑا پروگرام تھا. اور ایک دوستوں اس میں یہ بھی تھا کہ میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے. اب میں اپنی اسٹوری بتاتی ہوں. یہ جو آواز والی ہے نا کہ مجھے کسی نے جگایا، دوستوں میں اس طرح بیٹھی تھی نا، رات کا ٹائم تھا، میں اپنے موبائل میں لگی تھی اور میں بتاؤں لائٹ گئی ہوئی تھی. تو یہ رات کے آئی تھنک یہ سردیوں کی شامیں تھی. اور سردی میں بتاؤں پاکستان کے بارے میں کہ یہاں مجھے تو انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال سب میں ایسا ہی ہوگا. یہ ملک سارے ایک جیسے ہیں، بس بدقسمتی سے الگ ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا میں بتاؤں، یہاں جب سردیوں کی شامیں 10 بجے آپ کو ایسا لگے گا نا کہ کوئی 2:30 بج رہے ہیں. اتنا ویران، سب کچھ سنسان، لوگ اندر. اوبیسلی سردی ہوتی ہے، کوئی پاگل تو نہیں ہوتا کہ گلیوں میں بیٹھے، باہر برآمدوں میں بیٹھے، صحنوں میں بیٹھے. نو، ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہر انسان اپنے اپنے کمرے میں محدود ہوتا ہے. تو اگر وہ جاگ بھی رہا ہے تو وہ اپنے کمرے میں ہوتا ہے، اور ان کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ اتنی خاموشی سے کر رہا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اگر کوئی دوسرے کمرے میں سو رہا ہے تو وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے، کیونکہ پنکھے نہیں لگی ہوتی تو ہر چیز کی آواز بہت تیزی سے ہر کمرے میں ہر کسی کے کانوں سے ٹکراتی ہے. تو اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے، یہ صحیح بات ہے. تو دوستوں میں بھی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور میں موبائل میں لگی ہوئی تھی. تو اچانک دوستوں، یہ بات میں اس چینل پہ 1000 مرتبہ کر چکی ہوں، کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوا تھا اور یہ جھوٹ نہیں ہے. آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ لوگ یہ سمجھے کہ اس نے کسی کہیں اسٹوری پڑھی یا کسی سے. یار جو چیز میرے ساتھ ہوا ہے تو اوبیسلی مجھے یاد ہے اور میں بار بار کر رہی ہوں. یہی سب سے بڑا ثبوت ہے، کیونکہ جب آپ جھوٹ بولتے تو وہ تو آپ کو یاد ہی نہیں رہتا بعد میں. اتنا بڑا مطلب اتنا بڑا چینل تو نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ اسٹوریز اس پر. تو اگر میں نے کوئی جھوٹی اسٹوری کی ہوگی تو وہ تو مجھے بالکل یاد نہیں رہے گی. تو اب میں بیٹی ہوں اور باقاعدہ کسی نے میرا نام لیا ہے. فرض کرے میرا نام منال ہے. دوستو یقین کریں، یہ ایک فرضی نام ہے، ٹھیک ہے میرا، کہ مجھے اس طرح آواز آئی. اپنے موبائل میں ہوں نا تو اس طرح منال، اور بس یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرانا تھا دوستو، اور ڈائریکٹ میرے ہاتھ سے موبائل گر پڑا. اتنا میں نے ایک چھلانگ سا، جسے ڈر کے مارے آپ کی وجود ایک نہ چاہتے ہوئے ایک ایسے جمپ مار دیتا ہے، اور اس جمپ کے ساتھ میرا موبائل مجھ سے گرا اور میں نے جلدی اٹھایا. اور میں نے ادھر ادھر کمرے میں وہ لائٹ جو میں نے موبائل پہ لگائی تھی، کوئی نہیں تھا. اور پھر میں اتنی پاگل تھی دوستو، یہ میں بتاؤں، میں نے اتنے ہارر ڈراماز، جس کی میں بہت، آپ لوگ کو پتہ ہے کہ میں ایک بندہ ایسا چینل کیوں بناتا ہے، لیکن وہ اس لیے کہ اس کو انٹرسٹ ہوتی ہے اور انہوں نے دیکھی ہوتی ہے، سنی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو میں نے کیا کہ میں نے ڈائریکٹ دروازہ کھولا کہ شاید مجھے مطلب گھر میں سے کوئی بلا رہا ہے. اور میں نے دیکھا جو ہمارا برآمدہ تھا سنسان پڑا تھا اور لائٹ آف تھے اس کے. اچھا، ہمارے برآمدے کا ایک میں بتاؤں ایک نقشہ کہ اس میں ایک جگہ باقاعدہ سیڑھیوں کی ہے، نیچے اوپر ہر فلور پہ سیڑھیاں گئی ہے. اس سیڑھیوں سے مجھے ہمیشہ سے وائبس آتے ہیں، ہمیشہ، کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے، جب ہم لائٹ آف کرتے ہیں تو ساری لائٹ جب آف ہوتے ہیں نا، تو وہ جو سیڑھیاں ہیں اس سے مجھے اکثر خوف آتا ہے. جب میں مطلب اس طرح کمرے میں بیٹھی ہوتی ہوں تو وہ میرے بالکل سامنے ہوتے ہیں. جب میں دروازہ کھولتی ہوں تو اکثر میں اس کی وجہ سے دروازہ بند بھی کرتی ہوں، کیونکہ اس میں بہت اندھیرا ہوتا ہے. اور مجھے وہ انگلش ہارر موویز والی جو لفٹ کے بجائے اس میں کوئی بندہ جو ہے سیڑھیوں سے اترنا چاہتا ہے تو وہ سین میرے ذہن میں آ جاتا ہے، اور میں جلدی جو ہے نا دروازہ بند کر دیتی ہوں. تو میں نے کیا دروازہ کھولا اور میں نے دیکھا تو لائٹ آف تھی. اور پھر میں نے ایک بہت بڑی بے وقوفی کی کہ کیونکہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی میرے علاوہ اور ہم سب گھر والوں کے علاوہ بھی اس گھر میں کچھ ہو سکتا ہے جو ان ادر کریچرز ہوتے ہیں. تو میں نے کیا نا کہ میں جلدی نیچے گئی، اور پھر پورا نہیں گئی، جو سیڑھیوں کا گریل ہے توڑی گئی میں. اور پھر میں نے اس طرح یوں جیسے بندہ جھانکتا ہے نا نیچے والے پورشن میں، دیکھا گریل کے اوپر سے ایسے جھانکا
کہ کیا پتہ امی وغیرہ ہو، اس نے مجھے بلایا، یعنی خود کو مطمئن کرنے کے لیے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور گف اندھیرا تھا، اور ایک چھوٹی سی ایمرجنسی لائٹ لگی تھی جو ریڈ نہیں ہوتی، ہر چیز ریڈ نظر آ رہی تھی۔ تو اچانک جو ہے نا جب میں سیڑھیوں میں تھی نا دوستو، تو میرے اور میں اس برآمدے میں جھانک رہی تھی کہ کون ہے، تو امی ہے یا میری بہن، تو یقین کرے جیسے میرے پیچھے سے کوئی گزرا ہے، اور اس کا گزرنا تھا، اور میں نے وہ بھی جیسے میں اترنے والی موڈ میں تھی نا، تو جیسے وہ بھی اترا ہے، اس طرح سیڑھیوں پہ اترنے لگا ہے، تو میں نے کیا کہ میں ڈائریکٹ موڑی اور اوپر کی طرف بھاگ کے، میں نے پیچھے نہیں دیکھا، ورنہ شاید میں دیکھ بھی پاتی، اور یا شاید کچھ نہیں تھا، اور میں اتنی ڈری کہ میں کمرے میں آیا اور میں نے دروازہ بند کیا، اور میں پورا کانپ رہی تھی، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، کیا پتا وہ میرا وہم تھا کہ میرے پیچھے سے کوئی گزرا ہے۔ اور اب بھی مجھے جب میں یہ سٹوری کرتی ہوں نا، تو مجھے بہت ڈر لگنے لگتا ہے، کیونکہ یہ رات کا ٹائم ہوتا ہے، اور بس اس دن کے بعد میں نے دروازہ بند کیا، اور میں کانپ رہی تھی اور اللہ میاں سے دعائیں کر رہی تھی، تو شکر ہے میری بہن پھر کمرے میں آئی، وہ نیچے تھی، اور بس پھر میں نے صبح سب کو یہ بتایا، تو آپ لوگ کو تو پتہ ہے کہ ماں باپ کی ایک عادت ہوتی کہ وہ کبھی اپنے بچوں سے یہ نہیں کہتا کہ ہاں ایسا واقعہ، تو کہتے نہیں یار تم سارا دن یہ چیزیں دیکھتی رہتی ہو، تمہارے ساتھ اس لیے ہوتا ہے، اور تمہیں وہم ہوتا ہے، تمہیں یہ ہوتا ہے، تمہیں وہ ہوتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اور اب مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا تھا، تو ان چیزوں سے مجھے ہمیشہ سے ڈر لگا ہے، اور آپ لوگ کو کچھ یہ معلومات دے رہی تھی کہ ان کے برعکس ان کے زبانی یہ کہ ان کے ایسے ہابیز ہوتے ہیں، جو ہاں ایک ہابی ان کی یہ بھی تھی کہ انسانوں کے روپ میں ہم آتے ہیں، لیکن ہم میں سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ہوتا ہے وہ آ سکتا ہے۔ ہر ایک جن جو ہے نا وہ انسان کا روپ نہیں دھار سکتا، اور جو دھارنے والا ہوتا ہے وہ بہت پاورفل مضبوط ہوتا ہے، لیکن وہ روپ دھارتے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو آسانی سے مارا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس جن کا بیان تھا، اور پھر یہ بھی اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا کسی انسان کا جو ہے ایک جن کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے، جن آگ سے۔ اور دوسری بات، اگر ہو بھی جائے ایسا، چلو اگر کسی جن کو کسی لڑکی پر یا لڑکی کا جن پر، یعنی دونوں کا ایک کنیکشن بن گیا اور ان کی شادی ہو گئی، تو یہ ہے کہ ان کے بچے کبھی نہیں ہو گئے، کبھی بھی نہیں، بہت کم چانسز ہے۔ تو آج کل تو بہت سارے چینلز پہ یہ ہے کہ جن سے میری شادی ہوئی اور پلا پتہ نہیں لوگ کیا کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، ان ناممکن چیزوں کو بھی وہ بتا رہے جیسے ممکن ہو سب کچھ، پتہ نہیں لوگوں کے ذہنوں میں کیا ڈال رہی، یہ حقیقت بھی ہے، اللہ کو علم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں سن رہی تھی اور میں کافی ڈر رہی تھی، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں صحیح تھی، کیونکہ میں خود ایک ہارر اس سے تعلق رکھ رہی ہوں کہ میں ہارر زیادہ دیکھتی ہوں، آپ لوگ کے ساتھ سٹوریز شیئر کرنے کے لیے ہارر سے پہلے واقفیت ضروری ہوتی ہے، میں ان کے بارے میں زیادہ دیکھتی رہتی ہوں، چینلز پہ، مختلف چینلز پہ سٹوریز وغیرہ دیکھتی ہوں، میگزینز میں، اپنے گھر کے لوگوں سے جن کے ساتھ ایسے معاملات پیش آئے ہوں، تو ان میں سے بہت ساری باتیں ایسی تھی جو تھی، اور یہ اسپیشل یہ والی بات کہ یہ آواز دیتے ہیں بندے کو، اکثر گھر کے کسی فرد کی آواز کو اپنا کے، یہ اسی یعنی کہ میں نے کہا نا جیسے مجھے آواز آئی، تو اکثر تو یہ خوفناک آواز میں آپ کو آواز دیتے ہیں، یا ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ میں سے کسی کی آواز پہ آپ کو آواز دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے یا یہ میرا باپ ہے، اس طرح۔ تو دوستو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، یہ کوئی سٹوری نہیں تھی، بس کچھ معلومات تھے۔ اگر آپ لوگ کو پسند ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، اپنا دیر سارا خیال رکھیں، اللہ آپ سب پہ مہربان ہو میرے ساتھ ساتھ۔